سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب دعا مانگے تو پہلے کہے الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لک الحمد۔ یہ نہیں ہے کہ دعا مانگ رہے اللہم صلی علی محمد، جیسے اس زمانے کے مبتدئین، خود ہمارے اپنے مبتدئین نے یہ حرکت شروع کی ہوئی۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 339 پر ہے کہ دعا کے آداب، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی الرسول ثم الدعاء۔ یہ باب ہے کہ پہلے اللہ تعالی کی تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ ترمذی شریف جلد ثانی جامع الدعوات میں 3 حدیثیں ہیں کہ ایک شخص نے چھوٹتے ہی درود پڑھا یا دعا مانگی تو آپ نے فرمایا عجلتا، آپ نے بڑی عجلت کی، فاحمد اللہ ثم صلی علیہ ثم سل ما شئت، اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، مجھ پر درود بعد میں بھیجو، پھر دعا مانگو، جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ بعض اعمال میں جو لکھا ہے اول و آخر درود شریف، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ قرآن اور سنت سے ایسے کسی عمل کا ثبوت نہیں جس کے شروع میں درود شریف ہو۔ پہلے حمد خداوندی، پھر درود علی الرسول، پھر دعا، اور اخیر میں درود کا ثبوت ہے۔ لیکن کسی بھی وظیفے میں، عمل میں، دعا میں ابتداءً درود شریف پڑھ لینا، یہ مبتدئین سے متاثر ہونے یا مروب ہونے کی نشانی ہے۔ اس میں دین کی ایک رتی موجود نہیں، اور حدیث کے مطابق یہ عمل غلط ہے، ضروری ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی، یہ طریقہ ہے، یعنی کہ چھوٹتے اللہم صلی علی محمد۔ مسلمانوں کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے اور اس کی پہلی سورت فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں ایسی 5 سورتیں ہیں جن کے شروع میں خدا تعالی کا حمد ہے، ایک فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کاف، چوتھی فاطر، 5ویں سبا۔ 7 سورتیں ہیں جن کے شروع میں سبح، یسبح، سبح وغیرہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکی کے آ چکے ہیں۔ سورت فاتحہ، اس کا ایک نام سورہ ناجیہ بھی ہے اور ایک نام اس سورت کا سورت منجیہ بھی ہے۔ نجات پانے والی، یعنی جو عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، اور نجات دلانے والی، یعنی جو اس صورت کے مطابق عقیدہ رکھے گا توحید کا، ہر طرح کے شرک سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے، قیامت کے روسیائی سے اور دنیا کی ضلالات سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی، السبع المثانی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اسی طرح سورت کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے والقرآن العظیم، قرآن عظیم۔ سبع مثانی یعنی 7 آیتیں جو دوہری ہیں، سبع 7 آیتیں اور مثانی دوہری۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، مرتن بمکہ و مرتن بالمدینۃ المنورہ، اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ یہ سورت نماز فرض کی 2 رکعات میں پڑھنا فرض ہے اور بقیہ 2 رکعات میں اختیاری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے
یہ جو استدلال کیا کہ فرض کی 2 رکعات میں قرات فرض ہے اور بقیہ میں اختیاری ہے، یہ اس آیت سے لیا ہے۔ ابو زکریا منبجی نے اللباب میں لکھا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي یہ 7 آیتیں ہیں اور 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہیں۔ والمثانی یعنی ایک طریق ترتیل ہے اور دوسرا طریق حدر ہے، دونوں سنت ہے۔ سبعًا من المثانی، ایک طریق یہ ہے کہ اس کو نفل کے درجے میں پڑھی جائے اور ایک طریق یہ ہے کہ اس کو فرضوں کے اندر پڑھی جائے۔ فرائض کے اندر پڑھنے کا طریق یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف ہو، الحمدللہ رب العالمین وقف۔ ترمذی شریف شمائل میں یقفو، پھر فرماتے الرحمن الرحیم یقفو، حضرت رکتے، پھر فرماتے مالک یوم الدین یقفو۔ بعض ائمہ عجلت کرتے ہیں نماز میں، نامناسب بات، یہ ان پر وہ پڑھنے کا اثر ہے، پڑھتے دوران تو تیز تیز پڑھا جاتا ہے۔ ایک شخص جو دور حدیث کر چکا ہو اور ترمذی شریف اس نے پڑھی ہو اور اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کرتے تھے اور وہ پھر بھی ملا کے پڑھتے ہیں، میرے لیے بہت تحیر کی بات ہے کہ ایک امتی کو اپنے نبی کے ایک ایسے عمل سے انحراف کی حاجت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، بلکہ امتی کی شان یہ کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا بس آج کے بعد عمر پر یہی طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یقیناً ہم آپ کو دے چکے ہیں 7 دوہری اور بہت بڑا قرآن، 7 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3، یہ 3 ہو گئی۔ 4، اہدنا الصراط المستقیم 5، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی آیت ہے 6، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری لائق شان حمد کیا۔ اور جب یہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میری سچی تعریف کی۔ اور جب یہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے بہت عظمت کی، بڑی تعظیم بجا لائی۔ اور جب یہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا آدھا میرا ہے آدھا اس کا ہے، یعنی عبادت میری ہوگی اور مدد میں اس کی کروں گا۔ اور جب وہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ فرماتے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندے نے جو مانگا پورا دیا جائے گا۔